فرزندان اسلام، دختران اسلام، اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی حقیقتوں سے واقف کرائیں. یہ عہد لیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے لوگوں کو بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اسے لوگوں تک من و عن بے کم و کاست پہنچائیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. جنہیں کتاب کا علم دیا گیا ان سے اللہ نے عہد لیا کہ وہ سچ کو بتائیں گے، حق کو بتائیں گے، اسے چھپائیں گے نہیں. کتمان علم کی سخت ترین سزا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی علم کو، حقیقی علم کو، اللہ کی کتاب کے علم کو، نبی کے دیے ہوئے علم کو چھپائے گا اس کو جہنم میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. اور قرآن پاک میں تو اور صراحت سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. فرمایا گیا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل فرمایا ہے، جو حقائق بیان کیے ہیں، جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جو انہیں چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے انہیں بیان نہیں کرتے، بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تحریف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں. فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کتمان علم پر لعنت فرمائی گئی. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، اہل ایمان کی لعنت ایسے مجرموں پر جو حقائق چھپاتے ہیں، جو سچائیاں نہیں بتاتے، جو قرآن کو بے کم و کاست لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانفال میں، سب سے زیادہ سورۃ البراءہ میں منافق صحابہ کا ذکر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے اپنی حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں منافقین ہیں. وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں اور سیرت کی ہر کتاب میں ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا ہے اور قرآن پاک کی آیات صراحت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہی ہیں. اب اس کے بعد وہ ملا، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ قاضی جو ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ تمام صحابہ مقدس اور تمام صحابہ عادل، وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، وہ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں، ان پر اللہ کی لعنت. قرآن کی آیت کی روشنی میں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت اور تمام ایمان والوں کی لعنت ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 8 سے بعض آیات پڑھی، اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ابتدائی 5 آیتیں ایمان والوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں، 2 آیتیں مشرک اور کافروں کے تذکرے پر مشتمل ہیں، پھر اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے حالات پر مشتمل ہیں. اور خوب یاد رکھیے، منافق وہ تھے جو مسلمان تھے، جو نبی پاک کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جمعے کا خطبہ بھی سنتے تھے، آپ کی مجلس میں شریک بھی ہوتے تھے، اور پھر ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ الامان الحفیظ. قرآن پاک میں ذکر ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہودی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، مکے کے مشرک نہیں آتے تھے، کافر نہیں آتے تھے، مسلمان ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی صحابہ ظاہر ہے کہ حضور کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے اور حضور کا خطبہ سنتے تھے وہ صحابہ تھے، کیونکہ مسلمان، اور حضور کی رویت ہو رہی، دیدار ہو رہا ہے، مجلس میں بیٹھ رہے، اور یہی 2 باتیں کہی جاتی ہیں ان ملاؤں کی طرف سے. صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ تعریف ہے. تو اب قرآن جو کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں آتے ہیں تو بڑی کاہلی، بڑی کسل مندی کے ساتھ. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھاتے ہیں، نمائشی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، تھالی کے بیگن ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ذکر ہے ان کا جو صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ ایک حالت بیان کی گئی ہے، قرآن بھرا ہوا ہے ان کے اوصاف سے. اب یہ ارشاد فرمایا گیا ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے.
اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن نہ کرو، یہ سب بدماشیاں کرتے ہو تم لوگ، نبی کے پاس بھی حاضر ہوتے ہو، نماز بھی پڑھ لیتے ہو، ان کے پیچھے کھڑے بھی ہوتے ہو، اور اس کے بعد کرپشن کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مصلحت کو ملحوظ رکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی سب لوگ مل جل کر رہیں، ہم تو قومی یکجہتی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جواب یہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہے جو فسادی ہیں لیکن ان کے اندر شعور نہیں رہ گیا ہے، ان کا ایمان ان کو برائیوں سے روکتا نہیں ہے، یہ نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بار بار نبی کا دیدار کرتے ہیں، نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور پھر شرارتیں کرتے ہیں، پھر ان کے اندر کی خباثت جاتی نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ، یہ جو تمہارا نمائشی ایمان ہے، جھوٹا ایمان ہے، یہ معتبر نہیں ہو۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جیسے اور صحابہ ہیں جو مخلص صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، وغیرہ وغیرہ، جیسے یہ مومن ہے مخلص ہے ویسا ایمان لاؤ۔ تو یہ منافق صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، اصل میں یہ ہے بیوقوف اور نادان، لیکن یہ جاہلوں کی طرح ہے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم بھی مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ٹائپ کے جو ان کے لیڈر ہیں ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہودیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، ہم تو مذاق بناتے ہیں ان کا، یہ سیدھے جو لوگ ہیں نا ان کا مذاق بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی تو اتنی آیات ہیں کہ ایک مہینے اگر میں درس دوں صرف منافق صحابہ پر تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن آج کی چھوٹی سی مجلس میں اب میں سورۃ التوبہ جس کو سورۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کافروں سے بھی مجاہدہ کیجیے، جہاد کیجیے، اور منافقوں سے بھی، اور سختی کیجیے ان کے اوپر، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بدترین انجام ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، انہوں نے کفر کے کلمات کہے اسلام کے بعد، یہ مسلمان ہوئے لیکن حرکتیں ان کی ایسی ہیں، ان کا حال یہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ کے رسول نے ان کو مال دیا، ان کو مواقع دیے، ان کو مال غنیمت میں سے عطیے دیے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی جو کینہ پروری ہے، ان کی دشمنی ہے وہ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ سے عہد کیا انہوں نے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں وہ بھی ہیں نبی کی خدمت میں آنے والے بیٹھنے والے مریدوں کی طرح کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالی ہم کو مال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم نیک و صالح بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا، نبی نے ان پر فضل فرمایا، ان کو مواقع عطا فرمائے، مال غنیمت دیا، تو بھی یہ بخل کرنے لگے اور اعراض کرنے لگے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ صحابہ میں شامل ہیں، گھسپیٹیاں ہیں، لیکن ایمان والے جو صدقہ دیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی کھجور لے آیا اور کوئی کچھ اور لے کے آ گیا تو یہ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ غریب جو اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی آپ کا استغفار ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کام نہیں آئے گی۔ اور مزید فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، ان میں وہ بھی ہیں جو نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے اور اپنا مال اپنی جان لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں سے دیگر صحابہ سے کہتے ہیں ارے اتنی سخت گرمی میں تم بھی نہ نکلو، تو ان سے نبی کہہ دیجئے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بڑی سخت ہو، کاش کہ یہ کچھ سمجھتے۔ اور پھر فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، فرمایا جب آپ واپس جائیں گے کسی بھی غزوے سے اور کسی موقع پر جب ان کو مال غنیمت کی امید ہوگی
تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے آ کر. کون مانگ رہا تھا؟ مسلمان یعنی صحابی. وہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ ہمیں بھی لے چلیے, غزوے میں لے چلیے, سفر میں ہمیں بھی لے چلیے, جہاں ان کو امید ہوگی کہ مال ملے گا. تو آپ ان سے کہہ دیجئے, اللہ کہتا ہے نبی سے ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے ساتھ تم نکلنے کے حقدار نہیں ہو, تم گھر پہ بیٹھو عورتوں کی طرح, چوڑیاں پہنو. تم پہلی مرتبہ جب ہم نے کہا تھا کہ چلو تو تم چلے نہیں. ظاہر کہ یہ بات نہ مشرکوں سے کہی جا رہی ہے نہ یہودیوں سے, مسلمان ان سے جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے, نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور حاضری بھی دیتے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب حرکتیں کرتے تھے. قرآن ان کا کچا چٹھا کھول رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم سے پہلی مرتبہ کہا گیا تھا کہ چلو نبی کے ساتھ, تو تم نے عذر تراشے, بہانے بنائے, ہیلے تراشے, بیٹھو گھر میں چوڑیاں پہن کے عورتوں کے ساتھ بیٹھو. اور فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. فرمایا کہ جب کوئی سورہ اترتی ہے اس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو جن کے پاس پیسہ بھی ہے, سواریاں بھی ہیں, مواقع بھی ہیں, وہ آپ سے آ کر اجازت لیتے ہیں, جھوٹے عذر کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہمیں تو آپ گھر پہ رہنے دیجئے, حالات ایسے ہیں. یہ کون کہتا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہ کافر کہتے تھے نہیں, مسلمان حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے, ملنے والے, بات کرنے والے, اور جہاں کہیں مفاد ہوتا وہاں سفر کرنے والے ساتھ, لیکن جہاں کہیں خطرہ ہوتا تو وہاں عذر تراشنے والے. یہ ان کا وہ کردار ہے جس کو قرآن پاک نے بار بار پیش کیا. کہیں فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو بدو مفاد پرست قسم کے صحابہ میں داخل کو صحابی شمار ہوتا ہے, اور آ کر عذر تراشتے تھے کہ اجازت دے دی جائے اور ان کو نہ لے جایا جائے, حضور ان پر اصرار نہ کریں. تو یہ گھروں میں بیٹھے رہے اور اللہ اور رسول کی باتوں کو انہوں نے جھوٹ سمجھا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اور جب آپ واپس آئیں گے, اشارہ ہے جنگ تبوک کی طرف کہ جب آپ وہاں سے واپس پہنچیں گے تو یہ مرید جو ہے, جھوٹے مکار مرید اور یہ گھسپیٹیے صحابی آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر عذر پیش کریں گے. حضور ایسے مسائل تھے, ہم لوگ بیمار تھے, اہلیہ بیمار تھی, اور گھر کا مسئلہ ایسا تھا, اس لیے آپ کے ساتھ ہم نہیں جا سکے. تو جب وہ آ کر عذر پیش کریں گے تو اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. فرمایا, اللہ کہتا ہے نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے عذر مت تراشو, ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں, تمہارے حالات اللہ نے ہمیں بتا دیے. بہرحال آیات بہت ہیں, کاش کے مسلمان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ کہ جو نبی کا ہر وقت دیدار کرتے تھے, مسجد میں حاضر بھی ہو جاتے تھے, جمعے کا خطبہ سنتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شدت کے ساتھ ایسے جیسے کسی فوج کو مخاطب کر رہے ہیں, یہ فرماتے تھے کہ تم میں منافق بھی ہیں, اور منافقوں کی علامتیں یہ ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا. یہ اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے تھے, جلالی تقریر ہوتی تھی جن میں آپ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماریاں تمہارے اندر موجود ہیں, ان سے توبہ کرو, جب تک یہ بیماریاں تمہارے اندر رہیں گی تم نفاق سے آزاد نہیں ہو سکتے. حضور جلالی تقریریں فرماتے تھے, ایسی گرما گرم کہ لگتا تھا کہ بادل گرج رہے ہیں, بلکہ ایسا لگتا تھا, صحابہ خود ہی بیان کرتے ہیں, ایسا لگتا تھا کہ جیسے فوج کو خطاب کر رہے ہو, چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, رگیں پھول جاتی تھی. جن کو خطاب کرتے تھے وہ میٹھا میٹھا خطاب نہیں ہوتا تھا, ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں, بڑے مخلص مرید ہیں, سبحان اللہ کیا کہنے. خطاب یہ نہیں ہوتا تھا, خطاب ہوتا تھا شعلہ بار گرجتا ہوا, جس میں آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے کہ تم میں وہ مجرم ہے جن کی یہ حرکتیں, اور تم یہ سب جھوٹ بھی بولتے ہو اور مکر و فریب کرتے ہو. ان سے کہتے تھے جو مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کی قلعی کھولتے تھے. بہرحال یہ سب اس لیے تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جس ٹولے کو بہت کھلا وہ مسلمان ہو گیا, عبداللہ ابن ابی اور اس کا پورا ٹولہ مسلمان ہو گیا, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, مسجد بھی حاضر ہونے لگا. لیکن یہ ٹولہ منافقوں کا تھا, اور ان کے نفاق کا سب سے بڑا اظہار اس وقت ہوا جب احد کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی, اور 1000 صحابہ, کوئی اس میں سیرت کی کتاب اٹھا لیجیے, 1000 صحابہ مسجد نبوی میں تھے جن سے حضور پاک علیہ السلام نے جنگ کے سلسلے میں مشورہ فرمایا. اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو لے کر اب حضور احد پہاڑ کے دامن میں چلیں گے. بات ہو رہی صحابہ کی, حضور لے کے چلے ان 1000 صحابہ کو. ابھی آدھے راستے پر پہنچے تھے مقام شوط تک کہ عبداللہ ابن ابی نے ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھی واپس چلیں. تو 300 صحابہ نے حضور کے خلاف بغاوت کی. 300 صحابہ نے جو عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے تھے. جس کتاب سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سب لکھتے ہیں
300 صحابہ نے بغاوت کی، حضور کے خلاف بغاوت کی، اور مسلمانوں میں جوش تھا، جو مخلص صحابہ تھے حضور کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اجازت دیں پہلے ان کے گردنیں کاٹ کے پھینک دی جائے۔ حضور نے فرمایا ان کو چھوڑو، ان مردودوں کو چھوڑو، آگے بڑھو، دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ مسلمانوں، اے نبی کے صحابہ، تم ان مجرموں کے بارے میں دو رائے کیوں پیش کر رہے ہو؟ یہ تو اپنے نفاق کی وجہ سے اپنی گن میں جا کر گر گئے۔ وہ 300 صحابہ، ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور نبی یہ کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ جانتے ہیں کہ یہ مجرم اور منافق اور باغی ثابت ہوئے، جو ابھی مشورے میں بیٹھے تھے 1000 صحابہ میں جن کا شمار تھا۔ سیرت کے حقائق ہیں، قرآن کی آیتوں نے حقائق پیش کیے، ان کا انکار کرنے والا قرآن میں تحریف کر رہا ہے، مجرم ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور ظاہر ہے قرآن کی آیتوں کا جو انکار کرے اور تحریف کرے اس سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں، وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد جب ایک انصاری اور مہاجری کے جھگڑے کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا تھا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، حضور مجھے اس منافق کی گردن مارنے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں، یعنی عبداللہ ابن ابی اس کے پورے ٹولے کو صحابہ میں شمار کیا جا رہا ہے، اور جو عہد نبوی تھا اس میں ان کو صحابہ میں شمار کیا جا رہا تھا، اور وہ کبھی بغاوت کرتے تھے اور مختلف شرارتیں کرتے تھے، اور صحابہ پر جو کتابیں محدثین نے لکھی ہیں ان کتابوں میں عبداللہ ابن ابی کو صحابی شمار کیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ سب سے بڑا مجرم و خبیث جو سازش کرتا تھا نبی کے خلاف، اور جس نے مدینہ منورہ میں قہبہ گری کے اڈے قائم کر رکھے تھے، اور قرآن نے کہا سورۃ النور میں وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی کے ساتھ رہنے والوں، اٹھنے بیٹھنے والوں، جن کا شمار صحابہ میں ہو رہا ہے، قرآن ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اپنی لونڈیوں اور اپنی باندیوں کو قہبہ گری کے اڈوں میں استعمال نہ کرو کہ تم ان کے ذریعے زنا کروا کے پیسہ کماؤ۔ تو تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کے قہبہ گری کے اڈے تھے جس کو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے، الاستیعاب اٹھا لیجئے، اسد الغابہ اٹھا لیجئے، الاصابہ اٹھا لیجئے، بڑے بڑے محدثین کی کتابوں کو، تو عبداللہ ابن ابی جیسے مجرم کو صحابہ میں شمار کیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے پورے ٹولے کو، اور وہ 300 جنہوں نے نبی کے خلاف احد کے موقع پر بغاوت کی تھی، ان سب کو صحابہ میں شمار کیا گیا، اور نبی نے یہ بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اور میں ان کو اس لیے نہیں مارتا ہوں کہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، ایسی نہیں کوئی ضعیف حدیث ہے، منکر حدیث ہے۔ بخاری میں 4905 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 6748 اس کا نمبر ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے بڑے خطرناک مجرم کو بھی حضور نے یہ کہہ کر کہ صحابی، یہ بھی صحابی ہے، سب شمار کرتے ہیں کہ صحابہ ہیں، اور اس کو اگر میں قتل کرواؤں گا تو لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں۔ اور یہی وہ فتنہ پرور ہے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور اس کے بعد اس تہمت میں بہت سے صحابہ ملوث ہوئے تھے۔ قرآن سورۃ النور میں کہتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، قرآن مخاطب کر رہا ہے صحابہ کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے افترا پردازی کی اور جھوٹ بولا وہ تمہارا ایک پورا گروہ ہے، پورا ٹولہ ہے تمہارا۔ یہ بات صحابہ سے کہی جا رہی، تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، اور سب کو معلوم ہے، تمام روایتوں میں معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کے لوگ تھے، اور اچھے مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، جن میں حضرت حسان، حضرت مصطح ابن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جحش، یہ مخلص مومن تھے، یہ بھی ملوث ہو گئے، انہوں نے بھی الزام تراشی شروع کر دی، اور پھر ان کے کوڑے لگے، 80 کوڑے لگے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ میں وہ بھی تھے جن سے زنا ہوا، اور پھر ان کو رجم کیا گیا، انہوں نے اصرار کیا کہ حضور ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیجئے، تو ماعز اسلمی کو اور غامدیہ کو رجم کر کے ختم کیا گیا ان کے اصرار پر۔ لیکن متعدد وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں زنا ثابت تھا اور ان کو کوڑے لگے، یہ وہ بچ گئے، جیسے وہ کہ جن کو مخلص صحابہ نے، بڑے صحابہ نے اپنے گھر میں آ کے دیکھا کہ وہ ان کی بیوی سے زنا کر رہے ہیں، انہوں نے حضور سے جا کر شکایت کی، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یا تو ثبوت دینا پڑے گا، یا پھر جو قذف کی سزا ہے کہ تم نے الزام تراشی کی تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ تو ان کا حضور
ہم بیوی کے ساتھ ایک مجرم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم گواہ تلاش کریں گے جا کر؟ حضور نے فرمایا کہ اب اللہ کا جو حکم ہو. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اسی سورۃ النور میں کہ اب لعان ہوگا. لعان کا مطلب یہ ہے کہ مرد یہ کہے گا، صحابی یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک صحابہ میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ زنا کر رہا تھا، وہ قسمیہ بیان دے گا. بیوی یہ کہے گی قسم کھا کر کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی وہ اپنے شوہر پر الزام لگائے گی کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسا نہیں تھا، اور نتیجتاً دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور وہ جو زانی تھا وہ بچ گیا اور وہ عورت جو زانیہ تھی وہ بچ گئی، اور سب صحابہ. لعان کے جو واقعات پیش آئے صحابہ کے ساتھ پیش آئے. یہاں جھوٹی قسمیں کھائی گئی. اب یا تو جھوٹی قسمیں کھانے والا وہ صحابی وہ شوہر جھوٹا تھا یا بیوی جھوٹی تھی، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا ہی. اور وہ شخص جس نے بدکاری کی یہ دیکھتے ہوئے کہ شوہر موجود نہیں ہے، اور وہ رات میں گھر میں گھسا اور عورت کے ساتھ پھر اس نے بدکاری کی اور عورت بھی راضی اور وہ بھی راضی، وہ سب صحابی تھے. جنہوں نے چوریاں کی ان کے ہاتھ کاٹے گئے وہ صحابی تھے. جنہوں نے کسی پہ الزام لگایا اور کوڑے لگائے گئے صحابی تھے. تو جو جرائم معاشرے میں ہوتے رہے وہ صحابہ کے درمیان ہوئے. ان میں وہ صحابی کہ جنہوں نے حضور کے سامنے آ کر اعتراف کیا وہ صرف 2-3 ہیں. بقیہ وہ ہیں جن کو پکڑا گیا، گھیرا گیا، مارا گیا، انہوں نے اعتراف نہیں کیا. تو یہ سارے واقعات بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں جو کتب حدیث ہے ان میں موجود ہیں. کہیں پر کتاب القصاص کھولیے، کتاب الحدود کھولیے، کتاب الجنایات کھولیے، کتاب التعزیرات کھولیے تو آپ کو یہ جرائم سامنے دکھتے ہوئے ملیں گے. اسی طرح معاملات اور معاشرت کی جو ابواب ہے کتب احادیث میں، ان میں جو کردار سامنے آتا ہے، کس نے زیادتی کی اور کون مظلوم تھا اور کون ظالم تھا اور کس نے جھوٹ بولا، وہ سب جو معاشرہ تھا، جو نبوی دور میں مسلم معاشرہ تھا اس کے واقعات ہیں. وہ واقعات کہیں لندن اور پیرس کے اور انڈیا کے نہیں، مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے جن کو صحابہ شمار کیا جاتا تھا ان کے واقعات. تو ابھی آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی اس کے پورے ٹولے کو صحابہ میں شمار کیا جا رہا ہے. خود حضور کہہ رہے ہیں جب حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مجرم کو مار دینا چاہیے، حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو گے تو پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر حضرات صحابہ روایت کرتے ہیں، پکی ٹھکی سچی روایت، کہ محشر کے عالم میں میری حوض کوثر پر میرے صحابہ میں بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے دھکے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، حوض پر حاضر نہیں ہونے دیں گے. تو میں انہیں دیکھ کر کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ، یہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے صحابہ ہیں جنہیں فرشتے دھکے دے کر حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کو معلوم نہیں کہ ان مجرموں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا؟ آپ کو یہ نہیں معلوم وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، کہاں بغاوتیں کی، کہاں ظلم کیا، کہاں بدمعاشیاں کی. حضور آپ کو نہیں معلوم کتنے مرتد ہوئے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ حدیث بھی بخاری کی ہے. صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 6212 اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2290. یعنی متفق علیہ حدیث ہے. باقی اور تمام کتب سنن میں یہ حدیث موجود ہے لیکن بخاری اور مسلم کا حوالہ کافی ہے. حضرت زید بن وہب، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے متعدد لوگوں کے نفاق کے بارے میں حضرت حذیفہ کو مطلع کر دیا تھا. لہذا جب ان میں سے کسی کا جنازہ آتا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خاص طور پر حضرت عمر کے دور کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جب کسی کا جنازہ، کسی صحابی کا جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ رازدار رسول تھے اور حضور نے انہیں لسٹ دے دی تھی کہ وہ صحابہ جو منافق ہیں، لہٰذا وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں شریک ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز اس صحابی کی نہیں پڑھتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ لوگ پڑھ لیجیے. تو بقیہ صحابہ اس صحابی کی نماز پڑھتے تھے. اور ان روایات میں جو منقول ہے حضرت حذیفہ سے، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا باللہ منہم انا، کیا نبی نے جو فہرست بتائی ان میں میں تو نہیں ہوں؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہیں، لیکن اب میں آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گا. امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المطالب العالیہ میں یہ حدیث بیان کی ہے، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 702. کنز العمال میں بھی یہ حدیث آئی ہے، جلد نمبر 13 صفحہ 344. تفسیر طبری میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ 646. یعنی اس حدیث سے مراد یہ کہ یہ ساری تفصیل کہ حضرت عمر اس صحابی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی حضرت حذیفہ نماز نہیں پڑھتی تھی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ غور سے سنیے تاکہ اپنا ایمان درست کر لیجئے اور حدیثوں کا انکار نہ کیجئے اور قرآن میں تحریف نہ کیجئے.
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد اور کہیں یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا، یعنی وہ محروم و منحوس و ملعون ہوں گے، نبی سے دور کر دیے جائیں گے، نبی کے دیدار سے محروم ہوں۔ دنیا میں دیدار کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، مفاد لیتے تھے، لیکن نبی کا یہ فرمان ہے لیکن بعد میں پھر ان کا یہ حشر ہوگا۔ حضرت عمر نے جب یہ حدیث عبد الرحمن ابن عوف سے سنی کہ وہ ام سلمہ سے سن کے گئے تو بے چین ہو گئے، وہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کیا میں تو ان میں نہیں ہوں؟ حضرت عمر پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، ڈر لگتا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ نہیں آپ نہیں ہیں، لیکن اب میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی۔ صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کا تذکرہ کیا، جلد 6 صفحہ 290۔ امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا، جلد 3 صفحہ 172، اور حدیث کا نمبر ہے 2496۔ امام طبرانی نے اس حدیث کا تذکرہ کیا اور حدیث جو جلد ہے وہ 23ویں ہے اور صفحہ ہے 319، اور اسی طرح 394 پر اس حدیث کا ذکر ہے۔ امام اسحاق ابن راہویہ نے بھی اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی، جلد 4 ہے صفحہ 215۔ مسند ابو یعلا میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور جلد 12 ہے اور صفحہ 436 ہے۔ اب ایک صحیح مسلم کی ایک خطرناک روایت سنیے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تبوک کے موقع پر فرمایا تھا میرے صحابہ میں جو سفر میں ساتھ تھے 12 منافقین ہیں جو اس سازش کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو شہید کریں گے۔ 12 حضور کے ساتھ گئے وہ جنگ تبوک میں اس نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی اور ایک پہاڑی پر سے حضور گزر رہے تھے تو یہ ڈانٹے باندھے ہوئے یہ 12 افراد رات کے اندھیرے میں بڑھ رہے تھے۔ حضور کے ساتھ حذیفہ اور عمار تھے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ دیکھا پیچھے دیکھو۔ اب حضرت حذیفہ نے جو پیچھے دیکھا اور کوڑا برسانا شروع کیا تو ہم بھاگے۔ ان کو پہچانا نہیں یہ ظاہر میں، لیکن حضرت حذیفہ کو ان کے نام معلوم تھے۔ بتا دیا گیا کہ یہ مجرم جو حضور کو دھکا دے کر شہید کرنے کے لیے شامل تھے، پھر وہ گھس کر عام صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ان کی پکڑ دھکڑ ایسی نہیں ہوئی کہ ان کو نکال دیا جاتا، قافلے سے الگ کر دیا جاتا یا ان کو مارا جاتا، چھوڑ دیا گیا اور وہ صحابہ میں شامل رہے۔ بعض کتابوں میں جیسے اصح السیر مولانا عبدالرؤف دانا پوری کی، اس میں ان 12 افراد کے نام بھی موجود ہیں، اور بعض اور حدیث کی معتبر کتابوں میں ان میں سے بعض ایسے لوگوں کے نام ہیں جن کے دفاع میں آج کے ناصبی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 5113۔ ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو رد کرنے کی اگر کسی میں جرت ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ یہ کر دے۔ تو یہ حقیقت ہے جو قرآن میں بیان کی گئی اور احادیث میں بیان کی گئی، اس لیے اس حقیقت کو جب مان کر آپ چلیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن اصول کی بات کرتا ہے، قرآن نبیوں سے یہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر نبی بھی شرک کر بیٹھے تو ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ آخری نبی کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكْتَ، اگر اے نبی تم نے بھی شرک کر دیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا سارا عمل اکارت چلا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح کا بیٹا جدا ہو گیا، ابراہیم کے باپ جدا ہو گئے، نبی کے چچا جدا ہو گئے، نوح اور لوط کی بیویاں جدا ہو گئیں، یعنی اللہ کے یہاں صرف ایمان اور عمل صالح دیکھا جائے گا۔ یہ صحابی حضرت موسیٰ کے جو صحابہ ہیں قرآن میں تفصیل سے ان کو اسی لیے بیان کیا گیا کہ عہد نبوی کے بھی تمام صحابہ کو سمجھا جائے کہ جن کو حضرت موسیٰ لے کر چلے اور لاٹھی ماری سمندر کی اس آبنائے پر تو راستہ پیدا ہو گیا، پانی پھٹ گیا اور پھر اس سے گزرے۔ یہ سارے صحابہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے، سارے نبی بھائی بھائی ہوتے ہیں اور صحابہ ان کے سب صحابہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کو لے کر اب جو چلے جزیرہ نما سینا میں اور بڑا مندر دیکھا، مہادیو دیکھا، تو یہی صحابہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک مندر ایسا بنا دیجئے، ایک مہادیو ہمارے لیے بھی تیار کر دیجئے۔ اور پھر ایک مقام پر جب حضرت موسیٰ لے کے گئے اپنے انہی صحابہ کو اور وہاں پانی نہیں تھا تو یہ چیخنے لگے مروا دیں گے ہم کو آپ، ہم لوگ پیاس سے تباہ ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی ماری اور چٹان سے 12 چشمے جاری ہوئے اور کہا کہ تمہارے 12 قبیلے یہاں سے پانی لے لیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا کہ چلو آگے بڑھو بیت المقدس کو فتح کرو، تو یہ کہنے لگے آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم لوگ تو نہیں جائیں گے۔ یہ صحابہ ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، اور
یہ اس طرح کے جرائم کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ جب تورات لینے کے لیے چلہ کشی کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لگے تو سامری نے بیوقوف بنا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اسے ڈکارنے کی آوازیں نکلی تو شور بچ گیا کہ خدا تو یہ موسیٰ کہاں تلاش کرنے گئے، اور 3000 صحابہ نے پوجا پاٹ کی، موسیٰ کے صحابہ نے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا موسیٰ اب تمہیں ان کی گردنیں کٹوا دینی ہے جنہوں نے شرک کیا، اور تورات بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ 3000 افراد جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی ان کی گردنیں کٹوا دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا رسول ملا بنی اسرائیل، وہ حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے جن سے بات کرتے تھے، وہ خطاب کرتے، انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ کے خلاف رومن امپائر کی عدالت میں سازش کر کے ان کے خلاف سولی کا فتویٰ جاری کروایا، فیصلہ جاری کروایا۔ اللہ نے اگر ان کو آسمان پر نہ اٹھا لیا ہوتا تو انہیں سولی دی جا چکی ہوتی۔ ایسے ہی عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے لوگوں نے نبی کے خلاف بغاوت کی اور حضرت عائشہ پر الزام لگا کر نبی کے گھر پر حملہ کیا، اور اسی طرح بے شمار سازشیں کرتے رہے۔ قرآن کی آیتیں ان کے تذکرے سے بھری پڑی، اس لیے کسی نے حضور کا دیدار کیا، کوئی بیٹھا، کسی نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی، وہ مسلمان تھا، ہرگز ہرگز اس کی نجات نہیں ہوگی اگر وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار نہیں کرے گا۔ سورۃ الحجرات میں دیکھ لیجئے اللہ نے کیا فرمایا، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اے نبی آپ کے گھر کے باہر جو صحابہ پکارتے ہیں یا محمد یا محمد اس طرح بے ادبی کے ساتھ پکارتے ہیں، یہ جاہل، سفیہ، احمق اور بیوقوف ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں، بدھو قسم کے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی یہ جو بدو صحابی ہیں آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم صرف مسلم ہو، یعنی تم نے ڈگے ڈال رکھی ہیں، ظاہری طور پر تم نے اطاعت اختیار کر رکھی ہے لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں۔ یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ کتنے مقامات ہیں، اب قرآن میں تحریف کرنے پر کوئی آ جائے اور وہ پوری جماعت کو جن کو قرآن منافق کہہ رہا ہے، فاسق کہہ رہا ہے، کہنے کہ یہ مقدس ہے، تو وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ تحریف کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے، عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑا مجرم ہے۔ اور نبی کی حدیثیں صاف طور پر یہ حدیثیں ہیں، ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاف بتا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کو بتا رہے ہیں، حضرت حذیفہ کو بتا رہے ہیں، مسجد میں تقریر کرتے ہوئے ان کی علامات ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر خوب یاد رکھیے کہ جن کو اس طرح صحابہ میں شمار کیا جاتا رہا ان میں وہ بھی تھے جو اکل اور ارینا سے 8 افراد آئے تھے، حضور کے مرید خاص بنے تھے، صحابہ تھے، اور حضور نے ان کی بڑی خاطر کروائی تھی، بڑا ان کا خیال رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بیمار ہو گئے۔ بخاری میں ہے، بخاری مسلم میں سب جگہ یہ حدیث ہے، وہ بیمار ہو گئے اور بیماری بھی استسقاء کی ہو گئی، تو حضور نے ان کو بھیجا کہ جہاں باڑہ ہے سرکاری وہاں جا کر یہ اونٹ کا پیشاب استعمال کریں، اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، اور انہوں نے یہ استعمال کیا تو وہ مرض ختم ہو گیا۔ لیکن اب مرض ختم ہوا تو ابھی جو حضور کی ضیافت میں تھے اور مدینے میں تھے اور نماز ساتھ پڑھ رہے تھے اور صحبت میں بیٹھ رہے تھے اور مرید خاص بنے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت ڈکیتی ماری اور جو اونٹ تھے باڑے میں ان کو لے کر بھاگنے لگے، جس پر حضرت ابو ذر کے جو بیٹے نگراں تھے انہوں نے روکا تو ان کو مارا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی۔ نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فوراً اپنی فوج کو دوڑایا، اپنی ان صحابہ کو جو گھوڑ سوار دستہ تھا تیار رہتا تھا کہ پکڑو ان کو، پھر وہ پکڑے گئے اور نبی نے فرمایا کہ قصاص میں ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دو۔ یہ وہ تھے جو صحابہ تھے اور جو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، نبی ان کو دودھ بھی دے رہے تھے اور کھجور بھی کھلا رہے تھے، ان کی خاطریں کر رہے تھے۔ اور وہ کہ جو رجیع کے علاقے سے سن 3 میں نبی کے پاس آئے کہ حضور ایک جماعت بھیج دیجیے ہمارے علاقے میں جو دین کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، تو حضرت عاصم ابن ثابت کی قیادت میں حضور نے 10 صحابہ کو بھیجا، اور وہ جو صحابی آئے تھے جماعت لینے کے لیے جب یہ 10 پہنچے ان کے علاقے میں تو انہیں شہید کر دیا۔ بیر معونہ کے علاقے سے اسی دور میں سن 4 ہجری کے شروع میں ایک جماعت صحابہ کی آئی، یعنی ظاہری طور پر وہ اندر سے تو منافق تھے، اور انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور ایک بڑی جماعت طلباء اور علماء کی بھیج دیجئے جو ہمارے علاقے میں کام کرے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ حضور نے 70 صحابہ کو جو صفہ کے رہنے والے تھے، طلباء تھے اور قرہ تھے، ان کو بھیج دیا، اور جب وہ بیر معونہ کے علاقے میں پہنچے تو ایک سازش کے تحت ان کو گھیر کر ذبح کر دیا گیا۔ یہ کارروائیاں صحابہ کی تھی، نہ یہ مشرکوں کی کارروائیاں تھی، نہ یہودیوں کی کارروائیاں تھی، مسلمانوں کی تھی جو حضور کی خدمت میں آ کے جماعت لے گئے، لیکن وہ ایک سازش کے لیے یہ کام کرتے رہے۔ اور وہ صحابہ جو حضور کی خدمت میں آئے تھے جب آپ جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور کہا کہ حضور ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے قباء کی مسجد کے قریب، جناب تشریف لے چلیں، 2 رکعت پڑھ دیں تبرک حاصل ہو جائے گا،
تو حضور نے، صحابہ تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ مسجد بنائی، فرمایا کہ ہم ابھی اس وقت تبوک جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہم مسجد میں آ جائیں گے۔ یہ بات آپ کس سے کہہ رہے تھے؟ یہودیوں سے نہیں کہہ رہے تھے، مشرکوں سے، مسلمانوں سے، صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر حاضر ہوئے کہ حضور تشریف لے چلیں، اب تشریف لے چلیں، صحابہ کی درخواست ہے، مریدان باصفا کی درخواست ہے، اور حضور تیار ہونے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ مسجد جو انہوں نے بنائی ہے یہ دشمنوں کا اڈا ہے، سازش کا اڈا ہے، آپ ہرگز وہاں نماز نہ ادا کریں۔ جب اللہ کی طرف سے نبی کو یہ بات بتا دی گئی تو اب یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو میرے صحابہ بن کر آتے رہے، مجھ سے درخواست کرتے رہے، یہ تو اسلام دشمن ہے۔ پر نبی نے اپنے مخلص صحابہ کو بھیجا کہ جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو، اور جب وہ پہنچے اور مسجد میں آگ لگانے لگے تو وہ دیوار کا ایک حصہ توڑ کر وہ جھوٹے مکار صحابہ بھاگے، اپنی جان لے کر بھاگے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سازشی تھے، منافق تھے۔ لیکن حضور کی خدمت میں جب وہ آئے تھے اور درخواست کی تھی کہ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، تو حضور نے وعدہ فرمایا تھا، کیونکہ آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے صحابہ۔ بہت واقعات ہیں، پوری سیرت بھری ہوئی ہے، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیسے جرأت ہوتی ہے، کیسے جرأت ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہیں سارے صحابہ مقدس، قرآن اس کو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، حدیثیں اس کے خلاف بیان دے رہی ہیں۔ اور یہ کون سا مولویوں کا طبقہ ہے، کتنا فراڈی، کتنا عیار، شاطر، بدماش، یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کوئی کرتا ہے ایسا؟ اس کو کیا یہ علم نہیں ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے اندر نفاق تھا، جنہوں نے حضور کے خلاف بغاوت کی تھی، جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا؟ کیا معلوم نہیں ان کو؟ وہ سب صحابہ تھے، لیکن منافق صحابہ تھے۔ اور حضور فرما رہے ہیں، حضرت حذیفہ سے فرما رہے ہیں، حضرت ام سلمہ سے فرما رہے ہیں صحیح ترین حدیثوں میں کہ میرے صحابہ میں بہت سے منافق، اور یہ کہ حوض کوثر پہ جب میں ہوں گا اور بہت سے صحابہ پیاس میں تڑپتے آ رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں دھکے دیں گے کہ تم اس کے مستحق نہیں، تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو نبی کہیں گے اصحابی اصحابی، یہی الفاظ ہیں صحیح احادیث کے، تو وہ یہ کہیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کی بات کیا کیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو بس اللہ کے عذاب ہی کا وہ انتظار کرے کہ وہ قرآن میں تحریف بھی کرتا ہے، حدیثوں کو جھٹلاتا ہے، سیرت کو جھٹلاتا ہے، بڑا جری، بڑا ڈھیٹ، بڑا مجرم قسم کا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ایک ریلیجس کلرجی کو وہ مانتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ باغیوں کو بچا لے، دشمنان اہل بیت کو بچا لے، نبی کو گالی دینے والوں کو بچا لے، ان کو بچانے کے لیے یہ سب حرکت کی گئی ہے۔ یہ حرکت ناصریوں کی ہے، منکرین حدیث کی ہے، محرفین قرآن کی ہے۔ کاش کہ وہ توبہ کر کے حق کو سمجھیں، حق کو بتائیں، ورنہ یقیناً ان پر دیر سویر موت سے پہلے عذاب آئے گا۔